اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ سورۃ الحج کی آیت 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ یہ دین تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا گیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا سرپرست مولا ہے۔ پھر کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ہمارا آج کا موضوع اسلام کا نظریہ جہاد ہے۔ اس موضوع کو پڑھنے کا مقصد، اس کے مطالعے کا بنیادی مقصد کہ جد و جہد کی سماجی حقیقت کو سمجھا جائے، جہاد کی اقسام اور شرائط کا مطالعہ کیا جائے، جہاد اور قتال کے فرق کو واضح کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اور اس کا دائرہ کار قرآن حکیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم جہاد کے احکامات کو سمجھیں گے۔ لفظ جہاد کا لغوی و اصطلاحی مفہوم یہاں سمجھیں گے۔ جہاد کا لفظ جوہد سے نکلا ہے، جیم ہا دال۔ اس کا معنی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یعنی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا۔ جد کہتے ہیں نیا، جوہد کوشش، یعنی بار بار کوشش کرنا۔ اور جب ہم اسے دین کے دائرے کے اندر جہاد کا مفہوم سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے غلبے، دین کی سربلندی کے لیے انتہا درجے کی کوشش کرنا، مالی، جسمانی، ذہنی، عقلی، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ جہاد ہے۔ جہاد کا لغوی مفہوم اپنے بہت سارے دائرے اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں معاشرے میں دینی افکار کا شعور اور اس کا فہم حاصل کرنا، اس کے شعور پھیلانا، اس کا فہم عام کرنا، دینی افکار پر افراد کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت کا ایک مربوط نظام بنانا، دینی فہم رکھنے والے تربیت یافتہ لوگوں کا سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، منظم جماعت کا ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنی بدنی اور مالی قوت کو خرچ کرنا، یہاں تک کہ اگر آپ کے ان اصولوں پر، دینی اصولوں پر ایک نظم مملکت قائم ہے تو اپنی قومی حکومت کے حکم پر اپنی جان کو
دینی اور قومی حمیت پر واڑ دینا، قربان کر دینا، یعنی دین کی سربلندی، قومی وقار اور عزت، اس کو غلامی سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ جہاد کا لغوی مفہوم ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام کا نظریہ جہاد یہ اپنے اندر ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ صرف کوئی عملی کام ہی نہیں، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ ایک فکر سیکھتے ہیں، اس کے افکار حاصل کرتے ہیں، تو ان کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا عملی نظام بھی قائم کیا جا سکے۔ تو گویا اس لفظ جوہد سے دین کی دو بنیادی اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہم نے اس کی بنیاد تلاش کی کہ اس کی بنیاد جیم ہا دال ہے، تو اس سے دین کے دو بہت ہی اہم پہلو وہ سامنے آتے ہیں۔ نمبر ایک، اجتہاد، یہ بھی لفظ جوہد سے نکلا ہے، اور دوسرا ہے جہاد۔ اجتہاد کیا ہے؟ یہ علمی جدوجہد ہے کہ علم جب تک صحیح طرح ذہن میں راسخ نہ ہو جائے تو صحیح عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور صرف علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو، اس سے بھی کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسرا کام جہاد، تو گویا جہاد جو ہے وہ عملی جدوجہد ہے، اجتہاد فکری علمی جدوجہد، جہاد عملی جدوجہد۔ اب اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان اگر کوئی عمل کرے اور اس کے پیچھے کوئی علم اور فکر نہ ہو تو پھر عمل کے درست ہونے کا کوئی پیمانہ اور معیار طے نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر علم کے عمل وہ سوسائٹی میں، معاشرے میں فساد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ ایسا عمل کرنے والا ذہن جس کے پیچھے کوئی علم اور فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو، وہ کسی کا اعلی کار بھی بن سکتا ہے۔ وہ بظاہر اپنی طرف سے کام کر رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دین اور اپنے وطن کے لیے وہ نقصان کا باعث بن جائے۔ اسی طرح اگر علم ہو اور محض علم ہی علم رہ جائے تو وہ بیکاری اور رہبانیت پیدا کرتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے جہاں بھی بات کی، دین نے جہاں بھی بات کی، دین کی سب سے اساسی اور بنیادی کتاب قرآن حکیم نے جہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی، اس نے بتایا کہ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور پھر اس پر عملی جدوجہد، عملی کام، عمل صالح۔ تو اس لیے علم اور عمل کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو تب بھی بیکار۔ علم جب عمل کی طرف آتا ہے تو علم کی حقیقت واضح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور محض عمل ہو اور اس کے پیچھے درست علم نہ ہو تو پھر بھی وہ سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو علم اور عمل ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو ان کا باہمی تعلق، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہر وہ علم جس کے بعد جدوجہد اور کوشش ہو، اور ہر وہ عمل جس کے پیچھے اجتہاد ہو، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ لفظ جہاد اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، تو اس جہاد کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک جہاد بالعلم، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، یعنی قتال، لڑنا۔ جہاد بالعلم یعنی
علم کے ذریعے جہاد کرنا، جد و جہد کوشش کرنا کہ آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں. ایک چیز کا علم معاشرے میں ناپید ہو گیا ہے تو اس کا علم پھیلانا، جیسے توحید کا علم معاشرے سے ناپید ہو گیا، شرک قائم ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. جہاد بالقلم یعنی قلم کے ساتھ جہاد کرنا، لکھنا، تحریر کے ساتھ جہاد کرنا، ایسی تحریر لکھنا جس کے نتیجے میں وہ علم محفوظ ہو اور اگلے دور، اس دور کے لوگوں کو بھی فائدہ دے اور اگلے دور کے لوگوں میں بھی اسے منتقل کیا جا سکے. یہ جب جہاد بالقلم ہوتا ہے تو یہ ایک علاقے کی لکھی گئی تحریر دوسرے علاقے میں بھی پہنچتی ہے کہ جہاں تک آپ دعوت و ارشاد کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تو وہاں پر آپ اپنی تحریر کے ذریعے بات کو پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح جہاد بالمال، کسی شخص میں علم کی صلاحیت نہیں، قلم کی صلاحیت نہیں، لیکن اس کے اندر، اس میں کمانے کی، زرعی شعبے میں کام کرنے کی صنعتی مہارت یا کوئی اور تجارت کی مہارت اس میں ہے، تو وہ اس نے مال کمایا ہے. اب وہ کیسے جہاد کے عمل میں شریک ہوگا؟ تو وہ اپنا مال ان لوگوں کی امداد کے لیے دے گا جو لوگ اس عمل میں شریک ہیں، تو وہ مال کے ذریعے اس کا جہاد ہوگا. اسی طرح جہاد بالسیف، یہ جہاد کا ایک اہم مرحلہ ہے کہ جب آپ نے یا کسی معاشرے میں ریاست قائم ہو گئی تو اب اس ریاست کے قیام میں کوئی مقابل فریق، کوئی مقابل ریاست اس حق والی ریاست کو دبانا چاہتی ہے یا اس کے علم کو ختم کرنا چاہتی ہے یا اس کے اس عدل و انصاف کی سوچ کو ختم کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ ریاست جو عدل و انصاف پر قائم ہو گئی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوگی. یہ جو قتال ہے یہ اپنے اندر بہت سی شرائط رکھتا ہے. جیسے کہا گیا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو جہاد تو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور وہ جہاد کی یہ جتنی اقسام ہیں یہ اس سے تمام یہ اقسام مراد ہیں. اور جو لڑائی ہے یہ اس میں بڑی کڑی شرائط شریعت نے رکھی ہیں، وہ شرائط ہوں تو پھر قتال کی طرف جایا جا سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی جتھا اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ خود ہی بغیر کسی شرائط کو پورا کیے وہ جہاد کو کرنا شروع کر دے، تو قتال کرنا شروع کر دے. تو جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے. فقہ میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، دینی شریعت اور قانون میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ لفظ جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس میں سے ایک اس کی شکل القتال ہے. اور قتال کے لیے بہت ہی کڑی شرائط ہیں جس پر آگے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اسی طرح ایک جہاد بالنفس ہے کہ انسان کا اپنے نفس سے جہاد کرنا. نفس مہذب ہوگا تو وہ جہاد کی طرف آئے گا. نفس کی تہذیب کے بغیر جہاد کا عمل ممکن نہیں ہے. سب سے پہلا عمل انسان کی وہ نفسیاتی تربیت ہے کہ وہ یہ جہاد کرنا کیوں چاہتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے. ذاتی مقاصد ہیں، مال حاصل کرنا مقصد ہے، کسی سے اس کے ذہن میں ایڈونچر ہے اور کسی سے لڑنا مقصد ہے، یا یہ کہ وہ دوسروں پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، غارت گری کرنا چاہتا ہے. تو نفس کا مہذب ہونا، تہذیب یافتہ ہونا، اس کی نفسیاتی کیفیت کا واضح ہونا، یہ اس جہاد کے عمل میں بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلا اسے جہاد بن نفس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس پر تربیت کی. اب دیکھیے کہ
ایک مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں اور ایک دشمن کو زیر کیے ہوئے ہیں، قریب ہے کہ اسے قتل کر دیں، تو اس دشمن نے آپ کے اوپر تھوک پھینک دیا، آپ نے تلوار اٹھائی ہوئی وہ نیچے کر لی۔ اس شخص نے پوچھا کہ تھوک پھینکنے کی صورت میں تو عام حالت میں بھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اور یہ تو ہم میدان جنگ میں ہیں، اور اس میدان جنگ میں تو ویسے ہی انسان ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے اور غصے میں ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ نے اپنی تلوار کیوں نیچے کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس سے پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، اب جب تم نے میرے اوپر تھوک پھینک دیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، تو میں اپنے غصے کی حالت میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی راہ میں ہے، اس میں انسان کی کوئی ذاتی خواہش، ذاتی تقاضا، ذاتی ضرورت، ذاتی مفاد اگر اس میں شامل ہو گیا تو وہ جہاد نہیں ہے۔ تو جہاد میں اگر دشمنی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، جہاد میں جو بھی اس راستے پر جتنا بھی وہ چلتا ہے تو اس میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا ہی شامل ہونی چاہیے، اور اگر اس میں ذرا بھی یہ رضا کہ مجھے مال غنیمت ملے گا، مجھے جو ہے کوئی اور فائدہ ملے گا، تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ جہاد کی اقسام کے بعد ہم جہاد کے متعلق قرآنی آیات کا جائزہ لیں گے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ جو ہے ان کافروں کا کہا نہ مانیں، ان کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کریں۔ تو اب یہ مقابلہ کس چیز کے ساتھ کہا جا رہا ہے؟ قرآن حکیم کے ساتھ۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا؟ یہی کہ قرآن حکیم کی تعلیمات۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنا، کافروں کا مقابلہ کرنا، کیونکہ دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا، یہ کتاب کیسے سچی ہے، نبی یہی کیوں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری گفتگو اس معاشرے کے اندر کی گئی، اور یہاں تک کہ طائف والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ کو کسی اور کو بھیجنا منظور نہیں تھا۔ تو ان کے خیال میں تو جو رہنما ہوتا ہے وہ بڑے لاؤ لشکر والا، بڑے پروٹوکول والا، اور بڑی بڑی جو ہے اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو اب یہاں پر بڑا واضح کہہ دیا گیا کہ آپ ان کافروں کا کہنا نہ مانیں اور ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں۔ تو اب یہاں پر جہاد کبیر جو ہے وہ مختلف طریقہ کار تدبیر اختیار کر کے قرآن حکیم کی تعلیمات کے ذریعے ان دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت جو ہے جو ہمارے سامنے ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہ سجھا دیں گے۔ تو جاہدو مجاہدے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے جان کو جوکھوں میں ڈال کر سخت قسم کی محنت اور جد و جہد اور کوشش کرنا۔ ایک انسان جو ہے وہ اپنی تن آسانی کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جو ہے دین کی تعلیمات کو پھیلاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اور مشکل کام کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن وہ معاشرے کی بھلائی، معاشرے کی بہتری، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ گرمی کے موسم میں، سردی کا موسموں کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اب اس طرح کے عمل کو وہ ہم قرار دیتے ہیں کہ یہ مجاہدہ ہے، اس نے مجاہدہ کیا ہے، باقی لوگوں کی نسبت اس نے تن آسانی کو چھوڑ کر زیادہ جد و جہد کی ہے۔ تو یہاں پر قرآن حکیم بھی یہی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی تو ہم انہیں اپنی راہ ضرور سجا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ پھر اس طرح سورۃ الحجرات میں ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ تم تو بھی مسلمان ہوئے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر تعریف بتائی گئی کہ مومن کہتے کسے ہیں، تو مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور پھر وہ کسی شک میں نہ پڑے، اور پھر وہ جہاد کرے کس چیز کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا جو دیا ہوا قانون ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، قرآن اللہ کا راستہ ہے، قرآن میں دیے گئے قوانین اللہ کا راستہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات وہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر وضاحت کر دی گئی کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کوئی شک نہ کرے، اور پھر پوری کوشش کرے، جد و جہد کرے اپنی مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یعنی مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں بھی ڈالنا پڑے تو ڈالنا، ڈرنا نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جان کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اگر ملک، وطن اور دین کو ضرورت پڑے تو اپنی جان سے بھی کھیل جانا، یعنی جس کو ہمارے یہاں دین اسلام میں شہادت کا رتبہ کہا گیا، تو اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان تمام آیات سے ہمارے سامنے جہاد کی ایک وضاحت آ گئی کہ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ تو ان میں سے اب ہم آگے اگلی اس میں مطالعہ کریں گے کہ جہاد کی جو شکل ہے قتال یا جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد، تو اس کا کیا قرآن حکیم کے ہاں کیا اس کے احکامات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، جو آپ کی بعثت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کی ایک دور آپ کا مکی ہے اور ایک دور آپ کا مدنی ہے۔ مکی دور جو ہجرت سے پہلے اور ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے آپ نے مکہ میں گزارا، اور اس کے بعد کا جتنا دور ہے تو وہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ تو اس میں اب یہاں پر ایک آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 77، اس میں ہم جہاد اور قتال کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ جہاد کتنا وسیع ہے اور قتال جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو پہلے بھی بات ہوئی کہ جہاد جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے قتال بھی ایک قسم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو پہلا حکم تھا وہ تھا کفو ایدیکم۔ تو یہاں پر ایک سوال رکھا گیا، الم تری الی الذین قیل لہم کفو ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنے کا حکم، ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگ گئی جیسا کہ اللہ کا ڈر ہو۔ یعنی اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایک دور ایسا تھا جب انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ مکی دور ہے، کیونکہ جنگ، قتال جو ہے، یہ اس کی اجازت صرف ریاست دے سکتی ہے، بغیر ریاستی اجازت کے قتال کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کفو ایدیکم کا جو دور ہے یہ مکی دور ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظم مملکت نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں ایک بات اور پتہ لگتی ہے کہ اگر کوئی گروہ، کوئی گروپ خود سے فیصلہ کرے اور پرائیویٹ جہاد کرنا قتال کرنا شروع کر دے، یعنی جہاد کی جو قسم قتال ہے وہ ان شرائط کو پورا کیے بغیر کرنے لگ جائے، تو اس سے معاشرے کے اندر انارکی پیدا ہوگی، اس سے معاشرے کے اندر پھر جگہ جگہ گروپ پیدا ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کام کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ گروپ آپس میں بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک نظم میں مملکت، ایک نظم و نسق کا ہونا، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو جب لوگ پوچھتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ میں زمین تنگ کی گئی، تکلیفیں دی گئی، تشدد کیا گیا، تو صحابہ آپ سے پوچھتے تھے کہ جی کیا ہم ان سے لڑیں؟ تو قرآن کا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ،
اس وقت تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکات، اور ایک دوسرے کی مالی مدد کرو، ایک دوسرے سے معاونت کرو، تعاون کرو۔ تو وہ دور دعوت و ارشاد کا تھا، اور جب مدینہ میں جا کر حکم ہو گیا کہ اب لڑائی کرو، تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگ گیا جیسے اللہ کا ڈر ہو، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کا ڈر، کیونکہ انسان جب ایک زندگی روٹین سے گزارتا ہے اور جب وہ اسے اچانک ایک چیز کا حکم دیا جائے تو وہ اس کو مشکل لگتا ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس کو یہ جنگ بڑی مشکل لگ رہی تھی، تو قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو پھر ان کی خواہش یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قتال جو ہے ہم پر لڑنا فرض کیوں کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو اسے کچھ وقت کے لیے اسے آگے کر دیا جاتا، تھوڑی مدت یا کچھ اور مہلت دے دی جاتی، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا، قل متاع الدنیا قلیل، تو اس سے یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا کوئی تجارت کا کام اور کر لیتے، کچھ حالات اور بہتر ہو جاتے۔ تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی تم سے بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو جہاد کا حکم ہے، تو اس میں اس کو فوراً قتال کے لیے اب یعنی دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ ایک کفو ایدیکم کا دور اور ایک قتال کا دور۔ تو جب پہلا جو دور تھا اس میں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو پھر جہاد فرض ہوا اور غزوہ بدر ہوا۔ تو اب یہاں پر لڑائی کی اجازت ملنے کے بعد یعنی قتال یا جہاد بالسیف کا جو پہلا حکم ہے، اس کے متعلق جانیں گے اور اس سوال کو کلیئر کریں گے یہاں پر کہ یہ جہاد کسی مذہب کے خلاف ہے یا ظلم کے خلاف ہے، اس لڑنے کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ جو لڑائی میں کی اجازت ملی تو اس لڑائی کی اجازت ملنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا، سورۃ الحج کی آیات 39 اور 40 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ قتال کب فرض ہوا، کب فرض ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی شرط ریاست کا ہونا۔ اب ریاست جہاد کر رہی ہے اور جہاد کا بھی کی جو شکل قتال ہے، بالسیف ہے، وہ کر رہی ہے، تو اب اس کی اجازت ملنے کی بنیاد کیا ہے۔ تو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے بلا وجہ لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے لڑنے کے لیے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ تو یعنی اس آیت میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ لڑنا اس لیے ہے کہ یہ ظالم کے خلاف لڑنا ہے، یہ لوگ جن کو لڑائی کی اجازت دی جا رہی ہے یہ مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر لڑائی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ لڑائی ظلم کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جب مسلمان لشکر کسی علاقے میں جہاد بالسیف لڑنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس لڑائی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں۔ ہاں اگر وہ ظالم دوسرے عقیدے کا ہے تو ٹھیک ہے، اسے لڑائی تو ہونی ہے، اور اگر وہ ظالم چاہے اپنے عقیدے کا بھی ہو اور وہ ظالم ہے تو پھر اس سے بھی لڑائی ہوگی۔ اچھا، اب ظلم کرنے والے کا اصل ظالم کرتا کیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، کہ ان کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو ہے وہ گھروں سے ناحق نکالا۔ تو یہ ان کا پہلا ظلم تھا، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، ان کے گھروں سے نکلنے پر ان کو مجبور کرنا بلا کسی وجہ کے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وہ کہتے کیا تھے، ان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی، الا یقولوا ربنا اللہ، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ اس کے مقابلے پر انہوں نے بتوں کے نام پر یا دنیا کے نظاموں کے نام پر اپنے اپنے احکامات بنائے ہوئے تھے، وہ رب کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، رب کا نام لیتے تھے لیکن احکامات اپنے چلاتے تھے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کے لوگ جو
رب کا نام لیں، لیکن تو وہ ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، ان کے گھروں کو، ان کی بستیوں کو اجاڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو جماعت صحابہ کی قصور بتایا گیا ان لوگوں کے نزدیک کہ ان کے گھروں کے نکالنے کی وجہ یا ان کو ہجرت پر مجبور کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، تو اگر ہم ان کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتے، دور نہ کرتے، یعنی ان کو لڑنے کی اجازت نہ دیں، یعنی یہ جو غزوہ بدر میں جو لشکر چڑھا آ رہا ہے، اب اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم اجازت نہ دیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنے کا جو حکم تھا اس کی جگہ پر اب ہم یقاتلون، لڑنے کی جو ہم اجازت دے رہے ہیں، تو اگر ہم اس کی اجازت نہ دیتے، ان کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا نہ کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ تو خانقاہیں، گرجے، سواوین و بیون، اس میں خانقاہوں سے مراد جو ہے وہ ان کے عبادت خانے جو کلیسا ہیں، عیسائیوں کی راہبوں کی جو خانقاہیں ہیں، وہ بیون، گرجے، عبادت خانے، بیون ان کو بھی سوامیون، بیون، صلواتون، یہ تین طرح کے عبادت خانے ہیں۔ یہاں پر کلیسا بھی ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی ہیں، وہ صلواتن، اور عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں، یعنی اگر کوئی برے صغیر کی بات کرے، جیسے اسلام برے صغیر میں آیا تو یہاں پر ان کے مندر بھی، تو یہ مختلف، یہ تمام عبادت گاہیں جو ہیں وہ مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، ان میں اللہ کا ذکر کثیر ہوتا ہے، ذکر اسم اللہ کثیرن، اس میں اللہ کا ذکر کثیر ہوتا ہے، تو یہ ساری لہدمت یہ گرا دی جاتی۔ تو یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں، اور بھی عبادت گاہیں جہاں پر، اور مسجدیں، مسلمانوں کی مساجد جن میں اللہ کا ذکر کثیر ہوتا ہے، تو یہ گرا دی جاتی ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، تو جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ اللہ ان کی مدد کرے اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا اس دوسری آیت میں کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب بھی؟ اللہ تو خود حاکم ہے، حاکموں کے حاکم ہیں، خود طاقتور ہیں، قوت کے مالک ہیں، جیسے یہاں کہا گیا ان اللہ لقوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توانا اور غالب ہے۔ تو جب وہ خود توانا اور غالب ہے تو یہاں اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے چلاتے ہیں، انبیاء کی جماعتوں کے ذریعے، صحابہ کی جماعتوں کے ذریعے، صالحین کی جماعتوں کے ذریعے، شہداء کی جماعتوں کے ذریعے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ لوگ جب آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ توانا اور غالب اور طاقت والا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جہاد بالسیف ہے، یہ جو لڑائی ہے، تو یہ ظلم کے خلاف ہے، اور کس کے بچاؤ کے لیے ہے؟ تو اس میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ان تمام عبادت گاہوں کا تحفظ، یہ بنیادی اہم ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ میثاق ہو چکا تھا، تو اب مدینہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تو اب دوسری طرف سے جو لشکر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر مساجد اور دوسری یہودیوں عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مسلم ریاست پر فرض تھا کہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ تو اور میثاق مدینہ کے نتیجے میں تو ویسے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہوگی، تو وہ میثاق مدینہ میں ہم نے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ ہر ایک مذہب کو جو ہے وہ اپنے اپنے ایریے میں مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اور اگر انہیں کوئی خطرہ ہوگا تو پھر ریاست ان کے تحفظ کے لیے اقدام کرے گی۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو بڑا واضح کر دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے پر مسلمانوں کو نہ کھڑا کرتے تو پھر یہ تمام قسم کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ گرا دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم قتال کی شرائط کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قتال کی شرائط میں جو بات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں واضح ہوئی اس میں یہ کہ ایک تو خود مختار ریاست ہو، خود مختار ریاست جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، جس کی اپنی دفاعی حکمت عملی ہو، جس کا اپنا آزاد معاشی نظام ہو، جس کا اپنا آزاد سیاسی نظام ہو، جو کسی سے ڈکٹیشن نہ لیتی ہو، قوت اور طاقت کی وہ مالک ہو، وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہو، تو ایسی آزاد اور خود مختار ریاست کا ہونا جو ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ
قتال کے لیے ریاست کی طرف سے باقاعدہ اعلان جنگ ہونا یہ ضروری ہے، اور پھر جب ایک مسلمان لشکر جنگ کے لیے نکلے تو پھر اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اعلان جنگ کرے، اور اعلان جنگ میں وہ سب سے پہلے ان کے سامنے، مخالف کے سامنے 3 شرطیں رکھے۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ کہ کلمہ پڑھ لو۔ جب مخالف کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے، اب ہمارے اور اس کے حقوق ایک برابر ہو جاتے ہیں، تو اب وہ ظالم نہیں رہے گا، وہ ہمارے ساتھ برابر آ کر ہمارا نظام قبول کر لے گا۔ دوسری شرط یہ کہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو پھر دوسری شرط یہ کہ نظام قبول کر لو۔ نظام سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو دین اسلام ایک سسٹم، سیاسی اور معاشی نظام دیتا ہے، تو دوسری شرط یہ کہ وہ اس نظام کو قبول کر لیں۔ ان کا ظلم کا نظام اب نہیں چلے گا، تو اس ظلم کے نظام میں عام عوام کے حقوق نہیں دیے جاتے، ایک خاص طبقے کے حقوق جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ بالادست طبقے کے حقوق تو محفوظ ہوتے ہیں، لیکن جو اکثریتی عوام، پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ سب کے حقوق دیتا ہے، تو انہیں یہ دوسری شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کر ہمارا بھائی نہیں بننا، تو پھر اس کلمے کی بنیاد پر جو نظام تشکیل دیا گیا ہے عدل و انصاف کا، تو اس عدل و انصاف کے نظام کو قبول کر لو۔ یہ 2 چیزیں، کلمہ پڑھ لیں ہمارے بھائی بن جائیں، کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارے مذہب میں نہیں شامل ہوتے، تو پھر جو ہمارا نظام ہے اس سیاسی اور معاشی نظام کو قبول کر کے تو عدل کو قبول کر لو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں قبول نہیں تو تم لوگ ظلم پہ رہنا چاہتے ہو، تو ظلم کی ریاست معاشرے کے اندر باقی نہیں رہنے دی جاتی۔ اسلام جو ہے جب اپنا قومی اور بین الاقوامی نظام بناتا ہے تو پھر وہ اپنا عدل کا نظام نافذ کرتا ہے، اور اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو دوسرے مذہب کے اندر اگر وہ رہ کر بھی نظام کو قبول کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ عدل کے نظام کی طرف خود ہی لوٹ آئے گا۔ تو اس لیے اب اگر کوئی اس نظام کو بھی قبول نہیں کرتا تو پھر اگلا عمل یہ ہے کہ جنگ کرو، پھر جنگ ہوگی اور جنگ ہی فیصلہ کرے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے، تو مکہ فتح کرنے میں جو ہے لشکر، آپ ظاہری بات ہے کہ مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، جس کی تفصیل آگے فتح مکہ میں آئے گی۔ تو اس میں جو ہے یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے پر ان کے ساتھ مقابلے کے لیے گئے، تو پھر انہوں نے راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، مکہ والوں نے ہم سے بدعہدی کی ہے تو ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مکہ میں کیا ہے؟ نہ وہاں پر خوشحالی ہے، نہ مال و دولت کی فراوانی ہے، نہ وہاں پر کوئی زراعت ہے، نہ کوئی اور اس طرح، یعنی دنیا کی کوئی ایسی اتنی اچھی چیزیں وہاں پر دستیاب نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا علاقہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ فراوانی ہے، مال و دولت ہے، خوبصورت لڑکیاں ہیں، وہاں آپ حملہ کریں اور وہاں پر آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں، مال و دولت وافر ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والے ہیں، ہم وہاں جنگ مسلط نہیں کریں گے۔ تو اس سے بات بڑی واضح ہو گئی کہ یہ جو قتال کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر عدل کا نظام نافذ ہو تو پھر وہاں جو ہے جنگ مسلط نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا اس جنگ سے مراد کسی جگہ پر مال و دولت کا حصول نہیں ہے، کسی علاقے کی غارت گری نہیں ہے، کوئی مقصد مال غنیمت یا پھر خوبصورت لڑکیوں اور باندیوں کا حصول نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہے وہ عدل کا نظام ہے۔ محروم لوگوں کو ان کی محرومیوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر آنا ہے، تو یہ مقصد جو ہے یہاں پر بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جنگ کا مطالعہ کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگ پر تشریف نہیں لے گئے اور آپ نے ایک لشکر کو بھیجا تو اسے کیا وصیت کی۔ پس منظر یہ ہے کہ جب دین اسلام
پھیلنے لگا اور یمن تک اسلام پھیل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر علاقوں میں بھی اپنے سفیر روانہ کیے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ تو اسی طرح اردن اور شام میں جو سفیر بھیجے تو ان سفیروں کو قتل کر دیا گیا جو کہ سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلے کے لیے اپنا ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، 3000 صحابہ پر مشتمل تھا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، اس لیے اسے غزوہ موتا بھی کہا جاتا ہے، اسے سریہ موتا بھی کہا جاتا ہے۔ سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ اور اس کے مقابلے پر ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا وہ 1,00,000 رومی فوجیں لے کر آیا اور کچھ قبائل کی فوجیں اکٹھی کر کے 1,00,000 عرب قبائل کی پر مشتمل حکومتیں تھیں، فوجیں تھیں۔ تو یہ تقریباً 2,00,000 کے قریب لشکر تھا جو مقابلے پر آیا، اور صحابہ کی تعداد جو ہے اس وقت وہ 3,000 تھی جو وہاں جنگ کرنے کے لیے گئی۔ تو اب یہاں پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور یہ کہا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر اس لشکر کی قیادت جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھال لیں، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنے میں سے جسے چاہیں امیر چن لیں۔ تو پھر اس جنگ پر انہیں جنگ سے بھیجنے سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو وہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ کہی کہ خدا کے بعض بندے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہوں گے، تم نے ان سے کوئی تعارض نہیں کرنا۔ اب یہ خدا کے بندے کون ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ مسلمان جن علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں مسلمان تو نہیں ہیں، اسلام تو ابھی حجاز میں پھیلا ہے، اور یہاں پر جو ہے عیسائی اور یہودی ان کی عبادت گاہیں یہاں تھیں، یہی لوگ جو ہیں اپنی۔ تو اب عبادت گاہوں کو نہ توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ دین اسلام کی جنگ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ کسی مذہب کے خلاف ہوتی تو سب سے پہلا نشانہ عبادت گاہوں کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ختم ہو جاتی، اور ساتھ ہی وہاں جو بیٹھے پادری ہیں، جو راہب ہیں، جو ربی ہیں، تو ان کو قتل کر دیا جاتا تاکہ مذہبی رہنما بھی نہ بچیں، مذہبی نشانات بھی نہ بچیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ کسی عورت پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا، تو یعنی اسلام کی جنگ مظلوموں سے نہیں ہے۔ جو عورتیں میدان جنگ میں نہیں آتی یا وہ کسی اور خدمت کے لیے، پٹی کے لیے، زخموں کے لیے یا اور دیگر پانی پلانے کی خدمات کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو یہ کہا کہ ان عورتوں پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ نہ کسی بچے اور نابالغ لڑکے کو، یعنی وہ جو میدان جنگ میں لڑائی نہ کر سکتا ہو، لڑائی یا لڑنے کے لیے نہ آیا ہو، تو ایسے کسی فرد کو بھی قتل نہیں کرنا، اور اسی طرح نہ کسی بوڑھے شخص کو مارنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو فتح کرنے کے بعد اس شہر میں بچے ہیں، نابالغ لڑکے ہیں، بوڑھے ہیں، تو انہیں نہیں مارنا، اور اسی طرح نہ سرسبز و شاداب درختوں کو کاٹنا، یعنی کھیتیاں نہیں اجاڑنی۔ تو آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج کے دور میں، اس جدید دور میں بھی جب کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہاں کی آبادیوں میں قتل عام کر دیتا ہے، بم گراتے وقت سوچا نہیں جاتا۔ تو جبکہ اسلام اس دور میں بھی جب یہ بات طے سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی فاتح شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے تو پھر اب وہ جتنی مرضی غارت گری کرے وہ اس کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام اس طرح کی جنگ کا نظریہ نہیں رکھتا۔ اسلام کے ہاں بنیادی طور پر اس جنگ کے کچھ اصول ہیں، اور پھر انہی اصولوں کی روشنی میں یہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وصیت جنگ کی گئی، تو اسی سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے جنگ کے بھی اصول ہیں اور اسلام ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ اور پھر اسی جنگ موتا میں یہ ہوا کہ یہ تینوں سپہ سالار جب شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ امیر چن لیے گئے، اور حضرت خالد بن ولید اس 2,00,000 کے لشکر کے مقابلے میں جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے پھر ایک حکمت کے تحت واپس آ گئے۔ یوں دونوں
طرف سے نہ کسی کو فتح ہوئی نہ کسی کو شکست ہوئی، تو یہ خالد بن ولید کی یہ بہترین حکمت عملی تھی کہ وہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج کو کامیابی سے واپس لے آئے، اور پھر اگلے مرحلے کے اندر پھر اور جنگیں ہوئیں جس میں مسلمانوں نے اگلی پیش قدمی کی۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ کہ جو ہم نے سمجھا کہ جہاد اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی بہت سی اقسام ہیں جو انسان کی ذاتی نفسیاتی تربیت سے لے کر معاشرے کے اندر جو ہے دین اسلام کے غلبے کے لیے، دینی اصولوں کے قیام کے لیے جنگ تک کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اور اس میں سے جو اسلام کا نظریہ جنگ ہے، یعنی جہاد کی جو قسم قتال سے تعلق رکھتی ہے، تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ قتال بغیر ریاست کی اجازت کے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جناب یہ ریاست ہی اس قابل نہیں ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ معاہدات کے ذریعے بنائی، تو ایسے ہی اس طرح کی معاشرتی تشکیل کی طرف پہلے وہ بڑھے۔ معاشرے کے اندر انارکی پیدا کرنا اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قتال، یہ لڑائی جس کی اجازت اسلام نے دی ہے، یہ قتال جو ہے وہ کسی مذہب کے خلاف ہے یا ظلم کے خلاف، تو یہ بات واضح ہو گئی۔ جہاد جب یہ قتال کی آیات نازل ہوئیں تو اس میں بنیادی وجہ جو ہے وہ ظلم بتایا گیا، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت جنگ کی، اس وصیت جنگ میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ جو قتال ہے یہ کسی مذہبی فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ معاشرے میں جو ظالم طبقات ہیں تو وہ ظلم کے خلاف ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان فتنہ پرور لوگوں کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کوئی فتنہ پیدا کرے، کوئی انارکی پیدا کرے، کوئی معاشرے میں تشدد کی فضا پیدا کرے۔ تو یہ جہاد اور جہاد کا جو نظریہ قسم قتال ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ اس کے کیا اصول، کیا شرائط ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا یہ ہر دور میں ضروری ہے۔